اس لیے ہمارے مال کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ہمارے جان کی حفاظت کی ضمانت اللہ رب العالمین نے نہیں لیا ہے کہ ہمارے مال کی وہ حفاظت کرے گا۔ ہاں بالکل کرے گا، اگر ہم کنہیں سے زکوٰۃ ادا کریں گے، مال کا حق ادا کریں گے، حرام و حلال کی تمیز کے ساتھ چلیں گے، تو پھر ایسی حفاظت ہوگی مال کی کہ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا تقاضا جب تک پورا نہیں کیا جائے گا، تجارت میں امانت داری نہیں ہوگی، صداقت جب تک نہیں ہوگی، سچائی جب تک نہیں ہوگی اس عمل کے اندر، آپ کسی خیر و بھلائی کی توقع مت رکھیے، بلکہ وہ زوال پذیر ہونا ہے، اسے ختم ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کی حفاظت کی ضمانت نہیں لی ہے۔ اگر مال کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں خود کرنی ہوگی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور پوری جمع مردی اور قوت اور ہمت کے ساتھ ہمیں کرنی ہوگی۔ یہ ہمارے اوقاف کا جو مسئلہ ہے، ہماری اوقاف کی جو یہ زمینیں ہیں، اس کی حفاظت کی ضمانت کیا اللہ رب العالمین نے لی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر وہ وقف ہے کلی طور پر، لیکن کیا وہ محفوظ اسی طرح سے رہ جائیں گی جب تک ہم اس کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے؟ اگر کوئی مارکیٹ میں اگر کوئی کسی کی دکان کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، ایسے ایک انسان خود اپنے مال کی حفاظت کے لیے جتنے سارے اسباب اور وسائل اختیار کرنے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، اگر قوت اور طاقت ہے تو اس کے ذریعے سے کرتا ہے، دیگر قوانین کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے کرتا ہے، اور لمبا کیس لڑتا ہے وہ کورٹ اور کچہریوں کے اندر، محکمہ کے اندر، کمزوری نہیں دکھاتا ہے اور حق پر رہتا ہے، تو اس کو مال حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ یہ اوقاف کی زمین جو اس وقت نشانے پر ہے، اور صرف یہ اوقاف کی زمین تو اس زمین پر وہ نشانہ نہیں ہے، نشانہ یہ مساجد ہیں، نشانہ یہ مدارس ہیں۔ اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کی زمینوں کو ہڑپنے کے لیے جس طرح سے پہلے لوگوں نے سازشیں کی اور زور زبردستی کر کے اسے ہڑپا، اسے خرد برد کیا اور چھینا، آج بھی اس طرح کی یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی کل بھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن اس کے حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ ہم کتنے حساس اور ذمہ دار ہیں۔ ہم یہ کچھ شبہ ایسا آیا ہے کہ ارے ان اوقاف کی جائیدادوں سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ عجیب لوگ ہیں، عامت الناس کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندو، عامت الناس کو اگر ان ڈائریکٹ وے میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ان ڈائریکٹ وے میں جو آج ہم مسجدوں کے اندر اطمینان اور سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی ہنگامہ آرائی شروع ہو جائے گی۔ آپ نے نہیں دیکھا ابھی کس شہر کا قضیہ بالکل کھڑا تھا؟ قضیہ کھڑا تھا، ایک مسجد کا قضیہ کھڑا تھا، اس کے وقف کی زمین کے تعلق سے جھگڑے ہو رہے تھے، ابھی ہفتہ عشرے کی بات ہے، اور پتہ نہیں وہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا، مجھے اس کی رپورٹ معلوم نہیں، لیکن یہ قضیہ ہے جہاں سے آپ کے علماء پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سے قرآ پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سے آپ کے ائمہ پیدا ہو رہے ہیں، ان کے خلاف کتنی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں یہ اوقاف کے بہانے سے۔ کچھ مدرسوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے تو مت سمجھیے، یہ بڑے بڑے ادارے جو ہندوستان کے ہیں، جامعات دیوبند ہو، سہارنپور ہو، ندوہ ہو یا جامعہ سلفیہ ہو یا اس طرح کے دیگر ادارے جو ہیں، ان کے اوقاف بہت بڑی بڑی اوقاف ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اس کے اخراجات چلتے ہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے ہمیں خود کھڑا ہونا ہوگا، اور کھڑا ہونا کیسے ہونا ہوگا؟ آپ کو گائیڈ لائن کرنے کے لیے علماء موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں، لیکن یہ جو ہماری غفلت ہے یہ ہمیں لے ڈوبے گی۔ ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر تو بہت بیدار اور حساس ہوتے ہیں، ہماری دکان پر مجال نہیں ہے کہ کوئی قبضہ کر لے گا، لیکن ہمارے ملت کا کوئی سرمایہ لٹ جائے، جلا دیا جائے، تباہ کر دیا جائے ہماری ملت کے سرمایہ کو، ہماری ملت کے افراد کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، اور یہی ہے موت۔ یہ در حقیقت موت ہے، موت۔ چند دنوں کی یہ
کا ٹائم یہ ملا تھا کہ ہمیں میل بھیجنا تھا، چند دنوں کا یہ ٹائم تھا، جتنا دن بھی دیا گیا وہ کیا کافی نہیں تھا؟ ہم 25 کروڑ کی آبادی رکھتے ہیں اور بعض رپورٹ کے مطابق اس سے بھی زائد ہے، لیکن ہم نے کتنے میل بھیجے؟ پتہ نہیں 7.5 کروڑ پہنچا یا 5.5 کروڑ، 7.5 نہیں 5.5 ہی ہے، 5 کروڑ 5 کروڑ 7 لاکھ، سبحان اللہ، کتنا پرسنٹ ہوگا نکل لیجئے آپ اس کا۔ اور خاص طور پر یہ ویسٹ بنگال جہاں مسلمانوں کی آبادی 33 سے 35% ہے، انہوں نے میل کتنا بھیجا ہے؟ صرف 4%۔ میں پچھلے ایک ہفتہ پہلے میں نے رپورٹ پڑھی تھی جس وقت کے 3% تھا، اور ابھی تازہ رپورٹ میں نے پڑھی اس میں صرف 1% پڑا، وہ کہ 4%۔ مجھے حیرانی ہے، اب اندازہ کر لیجئے کہ کون کتنا بیدار ہے، کون کتنا بیدار ہے، کن لوگوں نے اس کی تحریک چلائی اور کتنی چلائی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے پروگرام کیے مختلف جگہ پر، تحریک پیدا کی، لیکن جب تک ہر ایک آدمی ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے کام نہیں کرے گا، کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ ہماری آبادی اتنی بڑی یہاں ہے اور ہم نے صرف 4%، جبکہ دیگر اسٹیٹ کا آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے، کوئی 17% ہے، کوئی 16% ہے، کوئی 12% ہے، کوئی تو آبادی کے حساب سے بعض اسٹیٹ کا کہ نہیں سے میل پہنچا ہے، لیکن ہمارا یہ حال ہے ویسٹ بنگال کا۔ اور آپ یہ بھی جان کر کے حیران ہوں گے کہ جتنی اوقاف کی زمین ہے اس میں دوسرے نمبر پر، سب سے زیادہ دوسرا نمبر جس کا ہے اوقاف کی زمین کا، وہ ویسٹ بنگال ہے، اور ہمارا یہ حال ہے۔ تو ہم کیا سمجھ گئے کہ ہمارے مال کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ لے رکھا ہے کیا، کہ وہ ضائع نہیں ہونے دے گا؟ یہ ہمیں اپنے آپ کو اس راستے پر لانا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کے اوپر چلنا، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے بھائیو، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی تم مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کرو گے، اللہ کے دین پر مضبوطی اور استحکام کے ساتھ چلتے رہو گے، ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور نہ صرف یہ کہ مدد کرے گا بلکہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، تمہارے قدم کے اندر اللہ تعالیٰ ثبات قدمی عنایت فرمائے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے محروم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اپنی مدد سے اسے سرفراز کرتا ہے۔ تو ہم کتنے اب مددگار ہیں؟ رزق کے بارے میں ہم سب متنبع ہیں، بغیر بھاگ دوڑ کے تو روزی ملے گی نہیں، تو ہم سب بھاگ دوڑ کر گئے، سبب و وسیلہ اختیار کر، لیکن ملت کا جہاں تک مسئلہ آتا ہے ہم سب کے سب اس کے اندر کوتا رہتے ہیں، اور یہی ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے گئے۔ لا قدر اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام سازشوں کو ناکام کرے۔